کچھ دیر بعد میں نے دلاور کو ایک دم دھکا دیا اور اسے پیچھے دھکیل کے بولی، آج کے لیے بس اتنا۔ یہ سن کر وہ میرے منتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور جانے لگی تو وہ کہنے لگا، اچھا جاتے جاتے میرا ایک آخری کام تو کر دو۔ تو میں نے اس سے پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا اور کہا، بس ایک بار ہلا دو کہ میں آخری منزل پر ہوں۔ اس کی بات سن کے میں لال سرخ ہو گئی، کیونکہ دل تو میرا بھی یہی کر رہا تھا، لیکن اوپر سے ناز نخرے کرنے لگی۔ ماہر عملیات پروفیسر جبار بنگالی، کالی شکتیوں، موکلات، جنات و حمزات کا وردان حاصل کرنے والے، کالا دارہ عملیات میں دشمن کو تباہ و برباد کرنے والے، کالے جادو سے پیدا ہونے والی بری آتمائیں جن کو قابو کر کے ہر جائز اور ناجائز کام مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ہر علم کی کاٹو پلٹ پروفیسر جبار بنگالی سے کروائیں۔ علم اگنی، علم آتشی کے وار سے بے وفا محبوب کی روح تڑپ اٹھے اور جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا میں ہلچل مچا دینے والے عملیات کے کامیاب عمل، ابھی کا اشارہ اور پھر دیکھ جبار بنگالی کا نظارہ۔ کالے علم کے وار سے چلتا پھرتا انسان آپ کی مرضی کے مطابق چلے۔ پہلے ایسے کامیاب عمل جو ہر کام آنکھوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں، مسئلہ چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہمارے جادوئی عمل کی بدولت منٹوں سیکنڈوں میں حل ہوگا۔ محبوب کو ملانا صرف چند گھنٹے میں، بھٹکا ہوا شوہر اور سنگ دل بیوی آپ کے قدموں میں، من پسند شادی جہاں کہو گے وہاں ہوگی، دشمن کی چال کو ناکام بنانا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، روز بروز کی لڑائی، بار بار ناکام محبت کے پیچھے بھاگنا، طلاق لینی ہو یا رکھوانی ہو کا فوری حل۔ زندگی بڑی انمول ہے، اس کو خوشیوں سے بھر لو۔ اگر دل مانے تو ایک دفعہ جبار بنگالی سے رابطہ ضرور کریں، اور سکون نہ ملے تو ہمیشہ کے لیے عملیات کرنا چھوڑ دوں۔ لیکن اوپر سے ناز نخرے کرنے لگی۔ آخر منتوں اور ترلوں کے بعد میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک دفعہ پکڑ کر چھوڑ دیا۔ پھر وہ اپنا کام خود ہی کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بولی، پہلے میں جاؤں گی، تم بعد میں آنا۔ اس نے میری بات سن کر مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس دن جب میں گھر پہنچی تو نیچے بہت برا حال تھا۔ گھر جا کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور خود کو خوشی دینے لگی۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر حسب معمول دلاور مجھے ملا اور مجھے دوبارہ سے وہاں جانے کا بولا۔ میں تو پہلے سے ہی تیار تھی، اس لیے تھوڑے سے ناز نخرے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے وہاں پہنچے، میں آتی ہوں۔ چونکہ اب ہمارا تکلف کافی حد تک کم بلکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی میں درختوں کے پاس پہنچی تو دلاور نے آگے بڑھ کے مجھے اپنے ساتھ سے لگا لیا اور کل والا کام کرنے لگا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حسب پروگرام دلاور پہلے ہی درختوں کے پاس موجود تھا، اور جیسے میں گیٹ عبور کر کے درختوں کے پاس پہنچی تو اچانک ایک زنانہ آواز نے مجھے للکارا اور بولی، ٹھہر جاؤ، گھر سے تم پڑھنے آتی ہو اور یہاں آ کر یار کے ساتھ رنگرلیاں مناتی ہو، تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ میں نے آواز کے سمت نگاہ کی تو دیکھا کہ درختوں کے عین سامنے ایک کھڑکی تھی جس کے آگے جالی لگی ہوئی تھی، اور یہ آواز اسی جالی میں سے آ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے اس جالی کو نہیں دیکھا تھا۔ ادھر خاتون کے منہ سے گالیوں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا اور لمحہ بلمحہ خاتون کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جیسے میں نے اس خاتون، جو کہ یقیناً مالک مکان تھی، اس کی آواز سنی تو میں ایک سکتے میں آ گئی اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ جسے کاٹو تو لہو نہیں۔ میری یہ حالت دیکھ کر دلاور ایک دم آگے بڑھا اور اس نے مجھے کندھے سے پکڑا اور اسے زور سے ہلا کر بولا، بھاگو۔ دلاور کی آواز سن کے میں ایک دم ہوش میں آ گئی اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور گرتی پڑتی گھر پہنچ گئی، اور گھر پہنچ کر بھی بڑی خوفزدہ تھی کہ کہیں اس بڑھیا نے مجھے پہچان نہ لیا ہو، اور دل ہی دل میں خود کو کوستی رہی کہ میرا پہلے اس کھڑکی کی طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ اگلے دن جب میری دلاور سے ملاقات ہوئی تو ہم سارا راستہ اسی حادثے کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس گلی کا راستہ تبدیل کر لیا اور اب میں ایک اور گلی کی طرف سے گھر جانے لگی۔
یہ گلی گھر سے تھوڑا دور تو پڑتی تھی، لیکن میں اس بات پر خوفزدہ تھی کہ کسی دن وہ بڑھیا اپنے گیٹ میں نہ کھڑی مل جائے۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے اور گھر میں بھی خیریت رہی تو میرا ڈر کچھ کم ہوا، ورنہ تو اندر ہی اندر مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ بڑھیا ہمارے گھر نہ آ جائے۔ لیکن جب ایسا کچھ نہ ہوا تو میرا ڈر کچھ کم ہوا۔ دلاور سے حسب معمول ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے دلاور بولا، ہما جی آج تو آپ بڑی ہی کیوٹ لگ رہی ہو، اور خاص کر کے یہ بلب مجھ پر بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے میں نے کن آنکھوں سے اسے اپنے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے کہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، یہاں تو سب نارمل ہے۔ تو دلاور ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ہما جی آپ کے ہاں نارمل ہوگا، لیکن پھر اس نے اپنے نیچے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، پر یہاں کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ میں بولی، کیا ہوا اس کو؟ تو وہ کہنے لگا، یہ تمہاری طلب کر رہا ہے۔ دلاور کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، کیا کروں دلاور، دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا ہے، پر کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس تمہاری اجازت درکار ہے۔ اس پر میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہارا مطلب سمجھی نہیں۔ اس پر وہ بولا، میرا ایک دوست ہے اور وہ اس کے سارے گھر والے مری کی سیر کو جا رہے ہیں اور گھر کی چابی میرے حوالے کر گئے ہیں تاکہ پیچھے سے میں ان کے گھر کی دیکھ بھال کروں۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے میرے دوست کا گھر بالکل خالی ہوگا، اور اگر آپ کہو تو ہم وہاں مل سکتے ہیں۔ وہاں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہوگا، ہم تو ہوں گے۔ اور پھر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا، ہما جی میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ لمحے جینا چاہتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں دلاور کے پاس جاؤں، اس سے کھیلوں، لیکن اس پر میں اپنے ان جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو نا، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہم بال بچے ہیں، اس لیے میں مزید رسک نہیں لینا چاہتی۔ وہ اس کے ملنے والی بات سختی سے رد کر دی۔ اس نے میری بات سن کے ہاں میں سر تو ہلا دیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور اگلے 2-3 دن وہ حسب معمول میری منتیں کرتا رہا۔ اندر ہی اندر سے دل میرا بھی بہت کر رہا تھا، لیکن بوجہ میں اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر ایک دن اس نے حد ہی کر دی اور بولا، یا تم کس قدر کٹور دل ہو، میں تمہارے لیے جیتا مرتا ہوں اور تم ہو کہ مجھے کوئی لفٹ نہیں کرواتی ہو۔ اور پھر اس نے اپنی محبت کے بارے میں بڑی ہی جذباتی باتیں کی جنہیں سن کر میں پگھل سی گئی، اور اس کی باتیں سن کر میرے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا، اور میں نے اس سے تنہائی میں ملنے کا پروگرام بنا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے دوست کے گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے نیم رضامند دیکھ کر اس کی تو باتیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگا، جیسا کہ میں نے تم کو بتایا ہے کہ دوست کے سارے گھر والے سیر کے لیے مری گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ بڑے رومانٹک لہجے میں کہنے لگا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی گارنٹی تو میں خود ہوں، تمہارا دلاور جس کی جان تم میں اٹکی ہوئی ہے اور جو تم پر جیتا مرتا ہے۔ دلاور کی یہ بات میرے دل کو لگی اور یوں میں اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی اور اس سے کہا، پلیز کل اچھی طرح سے چیک کر کے آنا کہ وہاں آس پاس کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا نا۔ اتنے میں وہ گلی ختم ہو گئی اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اگلے دن اس نے مجھے آل اوکے کی رپورٹ دی اور پھر اس نے مجھے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اس بات کا بھی یقین دلا دیا کہ میرے وہاں جانے سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ بس ہم دونوں سکون سے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر گپ شپ لگا سکیں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ شادی کے بعد کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے دلاور کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور پھر اگلے دن میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوا اور پھر ہم اگلے دن کا پروگرام طے کرنے لگے۔ تھوڑی سی بحث اور تمہید کے بعد یہ پروگرام بنا کہ میں کل اسکول نہیں جاؤں گی، ہاں ابا کے سامنے گیٹ کے اندر داخل ہوں گی اور پھر کوئی بہانہ بنا کر باہر آ جاؤں گی، جہاں پر دلاور رکشہ لے کر پہلے سے تیار کھڑا ہوگا اور میں اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی اور چھٹی کے ٹائم واپس گھر آ جاؤں گی۔ یہ پروگرام طے کر کے وہ تو صبح آنے کا کہہ کے چلا گیا۔ مجھے اس رات نیند نہیں آئی۔ اگلے دن کا سوچ سوچ کر ایک عجیب سی خوشی میرے انگ انگ میں بڑھنے لگی اور میرا ہاتھ نیچے چلا گیا۔ اس طرح کرتے کرتے
जाने रात की किस पहर मेरी आंख लग गई थी, लेकिन उस रात ख्वाबों में भी मुझे हर तरफ दिलावर ही नजर आता रहा। इस तरह किसी न किसी तौर पे रात गुजर ही गई, लेकिन अगले दिन बहुत सुबह मेरी आंख खुल गई। जैसे मैं फारिग हुई तो अचानक मेरी निगाह घड़ी की तरफ पड़ गई और देखा तो मेरे स्कूल जाने का टाइम करीब आ गया था। चुनाचे मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और खाने की टेबल पर पहुंच गई। मैं नाश्ता कर रही थी कि अचानक अम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा, खैर तो है, तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं हो। अम्मा की बात सुन के मैं घबरा गई और बोली, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि आज इकट्ठे ही 2-3 टेस्ट हैं, इसलिए इनकी तैयारी में रात देर तक जागना पड़ा। तो मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, बेटी पढ़ो जरूर, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। और फिर इस तरह की बातों में अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैंने नाश्ता किया और फिर वॉशरूम का बहाना करके वहां से उठी और जाकर वॉशरूम में घुस गई और जानबूझकर वहां पर काफी देर लगा दी। और फिर मेरे अंदाजे के मुताबिक अम्मा ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, बेटा जल्दी करो, तुम्हारे अब्बा दफ्तर से लेट हो रहे हैं। अम्मा की बात सुन के मैंने बस आई कहा और बाहर निकल आई। गैराज में अब्बा गाड़ी स्टार्ट करके मेरे इंतजार में खड़े थे। जैसे ही मैं सीट पर बैठी तो अब्बा ने गाड़ी चला दी और बोले, मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।